بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحمد للہ رب العالمین نحمدہ نصلیہ علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفسہ ونفخہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما. اللہم ربی زدنی علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. اللہم افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. آمین یا رب العالمین. اللہم ثبتنی عند الموت لا الہ الا اللہ. آمین یا رب العالمین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل اور ان کے اصحاب پر. لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے. اللہ کے اذن سے انشاءاللہ تعالی آج سورۃ الزلزال کا ہم پارٹ 2 ہمارے کل 5 آیتیں ہو چکی ہے. آج آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 8 3 آیتیں ہیں. انشاءاللہ تعالی اسے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. آیت نمبر 6 سورۃ الزلزال. پہلا جو لفظ ہے اس آیت کا وہ ہے یومئذ. یومئذ اس دن. یصدر باہر نکلے گے. الناس لوگ. اشتاتا گروہ در گروہ. لیروا تاکہ دکھائے. اعمالہم ان کے عمل. کیا کہا جا رہا ہے؟ اس دن لوگ گروہ در گروہ باہر نکلیں گے تاکہ وہ دکھائے ان کے عمل. یہ ہے اس کا ترجمہ. اب ہم دیکھتے ہیں یصدرو. یصدرو جو ہے وہ جو اس کی معنی ہوتی ہیں وہ ہے لوٹے گے. اور جو اشتاتا ہے
اس کے معنی ہوتی ہے متفرق، ٹولیاں ٹولیاں اور گروہ در گروہ. اب ہم دیکھتے ہیں یہ یصدر جو ہے اس کی لفظ کی گہرائی ہے بہت، اس پر دھیان دیجیے. یہ جو یصدر ہے وہ صدرا سے ہے، صاد دال را، صدرا. اور صدرا کہتے ہیں سینے کو، اور صادر جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جا کر واپس آنے والے کو، اور وارد کہا جاتا ہے نئے آنے والے کو، جسے ہم نیو کمر کہتے ہیں. اب یہاں پر جو صدرا ہے اسے سمجھنے کے لیے میں جو بتا رہی ہوں اس کو دھیان سے سنیں. گویا ایک ریگستان ہے، صدرا کو ہم سمجھتے ہیں، اور تم پانی کی تلاش کر رہے ہو، اور اگر تمہیں ریگستان میں پانی مل جائے اور تم اسے پی کر آگے اپنے سفر پر روانہ ہو جاتے ہو، پانی کو حاصل کر کے پانی پی لینے اور وہاں سے چلے جانے کو صدرا کہا جاتا ہے. صدرا اس چیز کو کہا جاتا ہے. اب تم جانوروں کو پانی پلاتے ہو اور انہیں پانی پی لینے کے بعد جانوروں کو وہاں سے لے جاتے ہو، اس چیز کو بھی صدرا کہا جاتا ہے. اس چیز کو سیم یہی لفظ سورہ القصص میں آئے ہیں، جب شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں کنویں کے پاس اپنے بکریوں کو پانی پلانے کے لیے انتظار میں کھڑی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو، تو وہ انہیں جواب دیتے کہ جب یہ تمام مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو اس کے بعد ہم ہمارے جو جانور ہیں ان کو پانی پلائیں گے، کیونکہ ہمارے والد ضعیف ہے اور وہ کنویں تک نہیں آ سکتے. تو وہاں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ یہی ہے صدرا. اب اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا بیان کر رہے ہیں کہ جو انسان کی زندگی ہے، دھیان سے سنیے، گویا یہ ایک ریگستان ہے اور ہم یہاں پانی کی تلاش کر رہے ہیں، اور پانی کی تلاش کرتے ہوئے اور اسے حاصل کر کے اسے پینے کے بعد، اسے پا لینے کے بعد ہم دوسرا سفر شروع کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے، ہزاروں لاکھوں سال پہلے ہماری روحوں کو بنایا، اور اس کے بعد ہماری ماں کے پیٹ میں ایک پانی کے قطرے کے ساتھ داخل کر دیا. ہماری جو تخلیق ہوئی وہ ایک پانی کے قطرے کے ساتھ ہوئی، اور ماں کے پیٹ کے اندر مادر رحم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری پرورش کی اس پانی کے ساتھ. پانی کے اندر وہ جو بچہ ہے وہ پرورش پاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دنیا میں آئے. دنیا میں آنے کے بعد ہم نے رشتے دیکھے، ماں، باپ، بہن، بھائی، دوست، احباب، عزیز و اقارب. پھر اس کے بعد ہم نے کاروبار دیکھا، پڑھائی دیکھی، نیک اعمال دیکھے، برائیاں دیکھی. پھر ہم نے تجربات کیے، غصہ، خاموشی، تنگ نظری. پھر اس کے بعد ہم نے دولت، غربت، ان تمام چیزوں کو ایکسپیرینس کیا. پھر ان تمام جذبوں کو سیکھا، اور ہم نے ہر طرح ہر ممکن کوشش کی کہ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اچھائیوں کو اپنے دامن میں بھر لیا، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا جو دامن ہے اسے برائیوں سے بھر لیا. حالانکہ ہر شخص، ہر انسان اسی طرح پیدا ہوا ہے. اب اس نے اپنے دماغ اور اختیار کی آزادی کے ساتھ 2 راستوں میں سے کسی ایک راستے کو چنا، اور اس کے بعد وہ اس راستے پر گامزن ہوا. وہ راستہ جس پر بھی وہ چلا ہے، چاہے وہ صراط مستقیم ہو یا اس سے ہٹ کر کوئی راستہ،
وہ پہنچے گا وہیں جہاں اسے اس کے رب سے ملاقات کرنی ہے. وہ ڈیفینیٹلی وداؤٹ فیل وہیں پہنچے گا جہاں اس کے رب سے اسے ملنا ہے. اب کیا ہو گیا کہ یہ ہے صدر یصدرو، وہ واپس لوٹیں گے، مطلب یہ پورا پروسیجر ہو گیا. پھر اس کے بعد ہمیں موت آئی اور ہم قبر میں دفن کر دیے گئے. پہلی چیز تو یہ کیا ہوا، یہ ہوا ہمارا پورا جو لائف سائیکل تھی ہماری. اب یہاں پر کچھ مفسرین نے ترجمہ اس طرح اس کی تفسیر کی ہے کہ جب وہ قبروں سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور روز محشر تک آئیں گے تو یہ وہ واپس پلٹنا ہے. اس طرح دو طرح ترجمہ کیا گیا ہے کہ یہ اس طرح واپس پلٹیں گے. پھر اس کے بعد یہاں آگے جو بتایا گیا ہے کہ اس دن لوگ باہر نکلیں گے، واپس نکلیں گے، گروہ در گروہ، گروپس میں نکلیں گے. اب یہ جو گروپس میں نکلیں گے اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دو طرح کے راستے تھے جن پر لوگ چل گئے، اور یہ جو ہے یہ اناؤنسمنٹ ہے، دنیا کے خاتمے کا اعلان ہے کہ اب یہ دنیا ختم ہو چکی ہے. اب جو تم لوٹ آئے ہو، دونوں ترجمے کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیدا ہو کر جو تمہارا پوری لائف سائیکل اور پھر تم قبر میں پہنچے، اس کے بعد قبر سے اٹھنے کے بعد تم روز حشر واپس وہاں کھڑے ہوگے اپنے اللہ عز و جل کے سامنے جس نے تمہیں پیدا کیا. پھر اس کے بعد وہاں کھڑے رہنے پر جو ہے کیسے کھڑے ہوگے، اس جو کھڑے ہونے کی جو کنڈیشن ہے وہ اللہ عز و جل نے بیان کی کہ وہ اشتاتا ہوگی، وہ متفرق ہوگی، الگ الگ ہوگی، جدا جدا بٹے ہوئے ہوگے. اب کون کیسا ہوگا ہم دیکھتے ہیں کچھ کچھ حدیثوں کے حوالے سے. حدیث میں دیکھتے ہیں ہم بخاری کتاب الادب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو اس ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے جن سے ملا نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اس شخص کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرے. ایک اور حدیث ہم کو بخاری کتاب البیوع میں ملتی ہیں. اب یہاں اچھی اور بری صحبت کا اثر جو جس کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کے لیے پڑھ کے سنا رہی ہوں. ابو موسیٰ اپنے والد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک شخص کے پاس بیٹھنے والے اور برے شخص کے پاس بیٹھنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے مشک والا اور لوہار کی بھٹی. مشک بردار سے تم ضرور فائدہ پہنچے گا، یا تو تم مشک خرید لوگے یا تم اس کی خوشبو پاؤ گے، لیکن لوہار کی بھٹی تمہارے جسم کو یا کپڑوں کو جلا دے گی یا تمہیں اس کی بدبو ملے گی. تو یہاں اللہ عز و جل نے بیان کیا کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، جن کے ساتھ تھے وہ. اب اگر دنیا کے کسی کونے کا سب سے بڑا چور، چاہے وہ آسٹریلیا کا ہو، کینیڈا کا ہو یا انڈیا کا ہو، روز محشر وہ ایک گروپ میں ہوں گے. اس پوری دنیا کا سب سے بڑا دھوکے باز، سب سے بڑا جھوٹ بولنے والا، سب سے بڑا لوگوں کا مال لوٹنے والا وہ ایک گروپس میں ہوگا. جھوٹ بولنے والوں کا ایک گروہ ہوگا،
चोरी करने वालों का एक ग्रोह होगा, धोखा देने वालों का एक ग्रोह होगा, नमाजियों का ग्रोह होगा, रोजादार का होगा, इसी तरह ज़कात देने वाले, हज करने वाले, हर एक अच्छे और बुरे अमल करने वाले पूरे आलमीन के तमाम आलम के लोगों को अल्लाह अज़्ज़ व जल ग्रुप्स में, टोलियों में बनाकर खड़ा कर देंगे, एक साथ होगी। चोर चोर के साथ, बुरा आदमी बुरे आदमी के साथ, अच्छा आदमी अच्छे आदमी के साथ। और फिर इन्हें इस तरह क्यों खड़े किया गया है, उसकी वजह है लियुरौ आमालहुम, ताकि वो उन्हें दिखाए उनके अमल। ये इसलिए किया गया, इस तरह उन्हें इसलिए खड़ा किया गया ताकि अल्लाह अज़्ज़ व जल उन तमाम लोगों को उनके अमल दिखाए। अब जो सबने के अच्छे अमल वाले भी हैं वहाँ और बुरे अमल वाले भी हैं। हो सकता है कि हम गुमान करते हैं कि हमारे अमल अच्छे हैं और सामने वाले के अमल खराब है, लेकिन ये जो मीज़ान है वहाँ उस तरह नहीं होगी जो हम दुनिया में गुमान करते। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे नेक आमाल का पोस्टमार्टम होने वाला है, जांच पड़ताल होने वाली है, और वो कैसे होगी वो देखा जाएगा। भले हमने बहुत हज किए, बेपनाह उम्रा किए, हर साल हम रमज़ान का उम्रा करते, हर साल हम हज करते हैं, ज़कात देते, सब कुछ करते हैं, मगर जिस चीज़ पे हमारे आमाल का दारो मदार है, अल्लाह सुब्हान व तआला सिर्फ उस चीज़ को चेक करने वाले हैं। ना हमारे हज के काउंट चाहिए अल्लाह अज़्ज़ व जल को कि मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने हर साल रमज़ान का उम्रा किया या हर साल हज किया, नहीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल को इन तमाम नेकियों के पीछे शब कदर को मैंने 1000 रकत नमाज पढ़ी, वो काउंट नहीं चाहिए। जो चीज़ चाहिए वो है नीयत। अल्लाह सुब्हान व तआला उन चीज़ों को, हमारे आमाल को दिखाएंगे कि वो काबिल कबूल है भी या नहीं। हदीस देखते हैं हम, बुखारी किताब तौहीद में हदीस मिलती है, नेक अमल की कबूलियत के लिए नीयत का खालिस होना ज़रूरी है। हज़रत अबू मूसा फरमाते हैं कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछा, कोई शख्स हमियत में लड़ता है और कोई बहादुरी के लिए और कोई दिखावे के लिए, तो इनमें से किसका लड़ना अल्लाह की राह में है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इसलिए लड़े कि अल्लाह ही का कलमा बुलंद हो, उसका लड़ना अल्लाह की राह में है। नियतों की बात हो रही है। अब आमाल नियतों से वाबस्ता है। बुखारी में हमको हदीस मिलती है, बदा अल वही में उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेंबर पर फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आमाल नियतों से वाबस्ता है और हर शख्स के लिए वही है जिसकी इसने नियत की। तो जिसकी हिजरत दुनिया के हुसूल के लिए थी या किसी औरत से निकाह के लिए थी, तो उसकी हिजरत उसी की तरफ है जिसका इसने कसद किया। अब ये जो आमाल है वो अल्लाह सुब्हान व तआला कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, उसका जो पैमाना है, उसका जो मेजरमेंट स्केल होगा, जो मीज़ान होगी, जो वो होगी नीयत। अब हम आयत नंबर 7 पर आते हैं। आयत नंबर 7 और आयत नंबर 8 में एक ही हर्फ है जिसका फ़र्क है, बाकी तकरीबन पूरी आयत सेम है। और अब हम दोनों आयतों को देखते हैं। पहली जो आयत नंबर 7 है उसमें है फमन यामल, पस जिसने यामल की होगी मिस्क़ाला बराबर ज़र्रतिन,
ایک ذرہ، خیرن یرہ، خیر نیکی، یرہ ہے وہ آگے، اس کو دیکھے گا. پس جس نے کی ہوگی ایک ذرے کے برابر نیکی اس کو دیکھے گا. اب یہاں اعمال دکھائے جا رہے. آیت نمبر 6 میں بات ہوئی، اب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اور زیادہ ایکسپلین کر کے بتا رہے کہ جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مثقال جو ہے وہ ہے وزن کرنے کی چیز، اور یعمل جو ہے جو تم نے سوچ سمجھ کر کیا. یعمل سوچ سمجھ کر کرنے کو کہا جاتا ہے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ذرہ، اسکالرز ذرہ جو ہے اس کے 3 معنی بتاتے ہیں مفسرین. ایک معنی ذرہ کی ہوتی ہیں کہ دوپہر کے وقت کھڑکی سے آنے والی سورج کی جو ایک باریک روشنی کی ایک لائن ہوتی ہے، ایک قطار ہوتی ہے، اس میں ہمیں کچھ ذرات، کچھ دھول یا کچھ ڈسٹ کے پارٹیکلز دکھائی دیتے ہیں. ان جو باریک اس میں ایک ذرہ ہے، جو ایک حصہ ہے، اسے ذرہ کہا جاتا ہے، جو بمشکل ہماری آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے اور جو وزن میں بہت ہلکا ہے اور وہ ایک دم باریک دھول کا حصہ ہوتا ہے. دوسری معنی ذرہ کی یہ کی گئی ہے کہ جو چونٹی کا انڈا، اس سے نکلنے والا اس کا بچہ. ذرہ اتنی چھوٹی چیز ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اور بعض کے نزدیک چونٹی بھی ہے. ذرہ کے معنی بعض نے یہ بھی کیے ہیں. اور تیسری معنی کی گئی ہے، اہل لغت کہتے ہیں کہ ذرے کے بارے میں انسان زمین پر ہاتھ مارتا ہے اور اس سے کچھ مٹی اس کے ہاتھ میں لگ جاتی ہے، وہ ذرہ ہے. لیکن امام شوکافی رحمت اللہ نے پہلی معنی مطلب چونٹی کی اور کھڑکی سے آنے والی باریک سورج کی شعاع کی، اس کو اول درجہ دیا ہے. اور امام مقاتل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ سورت ان 2 آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن میں سے ایک شخص سائل کو تھوڑا سا صدقہ دینے میں تامل کرتا اور دوسرا شخص چھوٹا گناہ کرنے میں کوئی خوف محسوس نہ کرتا. اب یہاں پر جو ذرہ ہے اس سے ہمیں پتہ چلا ہوگا کہ ایک ایسی ہلکی اور ایک اتنی کم وزن چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بتا رہے کہ وہ بھی ہمیں دکھائی جائے گی. ایک اتنی باریک ہم نے نیکی کیے ہوگے، وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نیکی کو بھی سب کے سامنے لائیں گے، ہمیں دکھایا جائے گا. اب یہ بات ہے کہ ہم حیران رہ جائیں گے کہ اتنی چھوٹی سی نیکی جسے ہم نے نیکی تصور ہی نہیں کیے تھے اور جسے ہم بھول گئے تھے، اللہ عز و جل اسے روز محشر ہمارے سامنے لائیں گے. مثال کے طور پر ایک اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے کہ امداد کے لیے، چیریٹی کے لیے لوگ اپنے کچھ بھی رقم دے، تو ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دیتا ہے. کوئی 5 لاکھ، کوئی 50,000، کوئی ہر ایک اپنے حساب سے. تو جو جتنا چیریٹی میں زیادہ پیسہ دیتا ہے تو سب لوگ بہت زور زور سے اللہ اکبر کہتے ہیں، بہت اللہ عز و جل اسے جزائے خیر دے کہتے ہیں، اور مطلب اس کے اس عمل کو پسند کیا جاتا ہے. اور اسی محفل میں ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس صرف 5 روپے ہے. اسے بہت جھجک محسوس ہو رہی ہے کہ اتنے لوگوں کے سامنے وہ یہ 5 روپے کیسے دے، جبکہ لوگ لاکھوں روپے دے رہے، ہزاروں روپے دے رہے.
تو اسے وہ 5 روپے دینا بہت تعمل محسوس ہو رہا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ جس نے 50,000 روپے دیے ہو وہ اس کے پاس اس کے علاوہ اور بہت زیادہ ہو بنسبت اس شخص کے جو 5 روپے یا 500 روپے دے رہا ہے. وہ اس کی پوری کمائی ہو، اس کی آخری پونجی ہو سکتا ہے وہ دینے کے بعد اس کے گھر میں کچھ بھی نہ بچا ہو. اس کے باوجود اسے شرم اور جھجک محسوس ہو رہی ہے کہ یہ اتنی چھوٹی رقم ہے جو میں اللہ کے راستے میں دینے جا رہا ہوں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میزان اس دنیا کے میزان سے بالکل مختلف ہے. اللہ عز و جل کے نزدیک وہ 5 روپے جو اس کی آخری کمائی تھی، اس کی کل کمائی تھی، اس کے بعد اس کے گھر میں اور کوئی پیسہ یا روپیہ نہیں تھا، اس 5,000 سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں وہ تمہاری ایک بہت چھوٹی نیکی بتاؤں گا جو تم بھول چکے ہوگے، تم نے جسے نیکی سمجھ کے نہیں کیا ہوگا. لیکن کیا مقصد ہے یہ آیتوں کو بیان کرنے کا کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے میں جھجکے نہیں. ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں، ہم چھوٹے چھوٹے عمل کرتے جائیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک پہاڑ بن جائے گی، احد پہاڑ کی طرح بن جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں روز حشر ان نیکیوں کو دکھائے گے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی ایک چھوٹی نیکی کرے گا اللہ عز و جل اسے لوگوں کے سامنے لائے گے. اس کے لیے ایک حدیث ہے عظیم صدقہ، مسلم کتاب الزکوٰۃ میں آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ عظیم ہے؟ فرمایا، وہ صدقہ جو تم اس حال میں کرو کہ تندرست ہو اور اپنے مال کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہے ہو، فقر کا اندیشہ رکھتے ہو اور مالدار بننے کی امید ہو. صدقہ دینے میں اتنی دیر نہ کرو کہ جان حلق تک پہنچ جائے اور تم کہنے لگو کہ فلاں کو اتنا دو اور فلاں کو اتنا، جبکہ وہ فلاح کا ہو چکا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ عظیم صدقہ. ہم دیکھتے ہیں بہترین صدقہ. بخاری کتاب الزکوٰۃ میں ہم کو حدیث ملتی ہیں، حکیم بن حزام سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے اور صدقے کا آغاز اپنے زیر کفالت لوگوں سے کرو. بہترین صدقہ وہ ہے جو غنی مطلب غیر محتاجی کی حالت کو برقرار رکھتے ہوئے کیا جائے. جو شخص عفت چاہے گا اللہ اسے عفت عطا کرے گا، اور جو شخص غنی چاہے گا اللہ اسے غنی عطا کرے گا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہر نیکی جو تم کر رہے ہو وہ تمہارے سامنے لائی جائے گی، چاہے وہ بہت بڑی ہو یا بہت چھوٹی. اب ہم آگے آیت میں دیکھتے ہیں. آیت نمبر 8، اور من یعمل، جس نے کی ہوگی مثقالا، جو برابر ذرتین، ایک ذرے کے، شرًا یرا، برائی، وہ اسے دیکھے گا. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ جو بھی برائی کی ہوگی، ہر طرح کی برائی، چاہے وہ برائی کتنی چھوٹی ہو، کتنی حقیر ہو، وہ تمام برائی اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دکھا دے گے. اب جو برائی ہے وہ ہمیں دکھائی جائے گی اور جو نیکی ہے وہ بھی ہمیں دکھائی جائے گی. اب جو شر ہے
جو برائی ہے وہ ایک ذرے کے برابر ہو یا خیر ایک ذرے کے برابر ہو، وہ ہمیں دکھا دی جائے گی۔ اب جو شر ہے وہ ذرے کے برابر ہوگا، وہ کیسے ہمیں دکھایا جائے گا کہ ہم دنیا میں ایسے کام کرتے ہیں جنہیں ہم برا نہیں سمجھتے، ہے نا، اور برا نہیں سمجھتے اور یہ گمان بھی نہیں کرتے ہیں کہ میرے اس گناہ کا جو ہے اتنی چھوٹی یہ گناہ ہیں، اتنے معمولی گناہ ہیں کہ اس گناہ کو مجھے دکھایا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس چھوٹے اور بہت چھوٹے گناہ کو بھی ہمیں دکھائیں گے۔ ایک بہت چھوٹا گناہ جس کی سزا دیکھیے اور جس پر ہم اور ہماری نوجوان نسل بالکل دھیان نہیں دیتی۔ ہم کو حدیث ملتی ہیں بخاری کتاب اللباس میں، کپڑے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تہبند ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم میں ہوگا۔ دیکھنے کے لیے آج کیا ہے کہ ایسا جو کر رہے ہیں وہ اسے گویا گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہے نا۔ کپڑے گھسیٹے ہوئے چلنا، بخاری کتاب اللباس۔ سالم بن عبداللہ اپنے والد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کپڑے تکبر سے گھسیٹتے ہوئے چلے گا، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تہبند کا ایک سیرہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، الہیہ کہ میں اس کا خاص خیال رکھوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں سے نہیں ہو جو تکبر سے ایسا کرتے ہیں۔ یعنی یہ معمولی سی چیزیں جنہیں ہم گناہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، لیکن یہ کتنے بڑے گناہ کا سبب ہونے والی ہے، اور وہ تمام گناہ ہمیں اس دن دکھا دیے جائیں گے۔ کچھ حدیث ہم دیکھتے ہیں، ہم کو حدیث ملتی ہیں صحیح بخاری میں، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور کا صدقہ ہی ہو۔ پھر اس کے بعد دوسری حدیث ہم کو ملتی ہے صحیح حدیث، نیکی کے کام کو ہلکا نہ سمجھو، گو اتنا ہی کام ہو کہ تو اپنے ڈول میں سے ذرا سا پانی کسی پیاسے کو پلوا دے، یا اپنے کسی مسلمان بھائی سے کشادہ روی اور خندہ پیشانی سے ملاقات کر لے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ایمان والی عورتوں، تم اپنی پڑوسن کے بھیجے ہوئے تحفے ہدیے کو حقیر نہ سمجھو، گو ایک کھر ہی آیا ہو۔ سائل کو کچھ نہ کچھ دے دو، گو جلا ہوا کھڑ ہی ہو۔ مسند احمد میں حدیث ملتی ہے کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، گناہوں کو حقیر نہ سمجھو، یاد رکھو ان کا بھی حساب لینے والا ہے۔ ابن جریر میں ہم کو حدیث ملتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ یہ آیت اتری، تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا
اور پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایک ایک ذرہ برابر برائی کا بدلہ دیا جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا میں جو جو تکلیفیں تمہیں پہنچتی ہیں یہ تو اس میں آ گئی، اور نیکیاں تمہارے لیے خدا کے ہاں ذخیرہ بنی ہوئی ہے، اور ان سب کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن تمہیں دیا جائے گا۔ جب اس آیت کا نزول ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ رونے لگے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو آپ نے فرمایا مجھے یہ سورت رلا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم خطا اور گناہ نہ کرتے کہ تمہیں بخشا جائے اور معاف کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کسی اور امت کو پیدا کرتا جو خطا اور گناہ کرتے اور خدا انہیں بخشتا۔ یہ جو ہے ابھی ہم نے یہاں سورہ زلزال کی تفسیر ہماری پوری ہوئی، اور اس سورے میں بہت ساری حدیثیں ہیں جو کوٹ کی گئی ہیں، اور میں نے ان میں سے کچھ احادیث جو حوالی کے ساتھ ہے، اوتھینٹک ہے، وہ رکھنے کی کوشش کی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ خود بھی اپنے گھر میں تفسیر کا مطالعہ کیجئے، حدیث کا مطالعہ کیجئے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ ہماری ساتھی جو ہے نیلوفر شیخ، وہ رمضان کے لیے روزانہ ایک سپارے کا ورڈ ٹو ورڈ لفظی ترجمہ ایک سپارے کا کر رہی ہے، جو روز اپلوڈ کیا جائے گا، اور وہ ہم نے 10 دن پہلے سے اس لیے شروع کیا ہے کیونکہ رمضان میں جو ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہے تو ہم قرآن نہیں پڑھ پاتے، تاکہ ہمارا پورا قرآن مکمل ہو جائے، اس لیے ہم آج سے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ وہ ایک سپارہ ورڈ ٹو ورڈ لے کر بیٹھے، اور جیسے بھی آپ کو سہولت ہے دن بھر میں اس ریکارڈ کو آن کرے، اس ویڈیو کو، اور ساتھ میں پڑھے، تو آپ کو بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا، اور عربی کے ساتھ اردو بھی ہے، آپ کے سمجھ میں بھی آئے گا جو آپ پڑھ رہی ہیں، اور اس طرح آپ کا آج سے مطلب رمضان ختم ہونے تک پورے 30 سپارے مکمل ہو پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ کوشش ہے، اور نیلوفر نے ہمارا ساتھ دیا ہے اس کام میں، اور آج سے وہ اپلوڈ کیا جا چکا ہے، اور آپ اس کا فائدہ اٹھائیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے بچائیں، بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ثابت قدمی دے، اور ہماری اولادوں کو چن لے، انہیں پسند کر لے، اور انہیں قرآن کی محبت ان کے دلوں میں بھر دے، انہیں قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، اور آگے چل کر پڑھانے والا، اور اس دعوت کو تمام لوگوں تک، انسانیت تک پہنچانے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمین یا رب العالمین۔